اب یہ مخابرہ جو ہے اس کے تعین اگر مخابرہ کے معنی مظاہرہ کے ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل، اور یہ واجب ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن کسی ایک وہ شخص کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرطے کہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے کسی حکم سے براہ راست متصادم نہ ہوتی ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اپنی جگہ ایک فرض ہے ایک عامی شخص کا، جہاں تک ایک عالم شخص کا ہے۔ جیسے مثال کے طور سے میں اپنے اعتبار سے دیکھوں کہ میرے امام صاحب کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے، اجتہاد کی میں صلاحیت ہے۔ جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے۔ اب امام صاحب کی رائے ہے، ہم اس رائے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب مطلب ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، تو اچھا اس میں کیا پھر اس کے فوائد و نقائص ہوں گے؟ اس پہ گفتگو ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ اگر بیک وقت کئی اماموں کا آدمی مقلد ہو جائے اس کی شرائط ہیں تو اس کی شرائط وغیرہ کیا ہوں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید مذہبی فریضہ ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مذہب دین کا نام ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل، بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل، جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے وہ وزن ہی دلیل ہے، اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا۔ سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے۔ لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے۔ اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے۔ اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں۔ اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنی ہوگی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی، معجزات دلائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے۔ اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مسائی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید
اجتہاد کا تضاد ہے تضاد ہے اور تقلید کا عملی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں. جبکہ مفتی صاحب تقلید اور اجتہاد کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں تقلید بمانا اتباع کر رہا ہوں. اتباع جس کے معنی معنوں میں میں آپ یہ کر کر رہے رہے ہیں میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں نے پہلے اپنے بیان ٹھیک میں ہے، عرض بالکل ٹھیک ہے. اگر جس تقلید بنیاد بمانا پر آپ نے اتباع ہے تو تقلید اس سے کوئی کی ہے، اختلاف نہیں ہے. جی، جس بنیاد کے پر بعد آپ نے دلیل کی کی اس سے ہوتی مجھے ہے. اختلاف. تقلید بمانا ڈاکٹر اتباع. صاحب یہ جیسے میں فرما عرض رہے کر ہیں رہا کہ ہوں اگر تقلید کا معنی اتباع ہے پھر تو ویسے کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حکم کوئی دیا اس اختلاف کو، نہیں وہ ہے. تو فرض ہے. اچھا، بہت اچھی بات. شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الف ثانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ کے رسول سے رسول ملا، کی طرف سے ملا. کسی امام سے ہم نے نہیں لیا. جی ہاں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ گفتگو کی اجازت نہیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی. ہر دور کے اہل دانش نے تقلید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور اٹھائی ہے. شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا. شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اشہد للہ و باللہ، اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص امت کے کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ چیز جو مجھ پر فرض کر دے وہ مجھے ماننی فرض ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے. لیکن وہ شخص یہ بات اگر کوئی شخص کوئی امام جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، قطعاً نہیں قابل جو احترام ہے. امام جو یعنی ہم چاروں ائمہ اور پھر ہم امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ قرآن اور رسول کی روشنی میں فرما رہے ہیں، تو کیسے وہ دین کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ جسے قبول نہ کیا جائے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے ساری. جب ہمیں پتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم ان کے واسطے سے قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں نا. اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام تقلید نہیں. اس کا نام تقلید، جیسے آپ نے کہا ہے کہ تقلید لفظی ہے، دلیل کے بغیر بات ماننی ہے. اور میں ایک اہم پوائنٹ دوسرا اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب ذرا گفتگو میں آ جائیں. اہم پوائنٹ بہت اچھا ہمارا ایک اتفاق ہو رہا ہے اس پہ. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، حتیٰ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جو عقلیت پسند شاگرد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کی ذات کو ہم حجت نہیں مانتے. یوں ہی میں نے عرض کیا کہ تقلید کا اور وجود ابھی نہیں ہے لے دنیا میں لیں کہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب مدث العالی کو لیجئے کہ اس زمانے یا ہیلہ ناجزہ لیجئے کہ اس کے اندر اور تکملہ فتح الملم لیجئے. آپ کیونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ان کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا، جب میں نے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تقلید کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دین نہیں ہے.